السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کی کلام قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن پاک کو تم زینت دو اپنی آوازوں کے ساتھ۔ بالترتیب انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کی تلاوت ہوگی اور اس کے متعلقہ تجوید کے قانون، مثلا حروف کے مخارج، حروف کی صفات، اور اس میں کوئی غلطیاں اگر سامنے آئیں اس کی اصلاح، اللہ رب العالمین کی یہ کلام ہے، اس کا مقام تمام کلاموں پر ایسے ہی ہے اور اس کی فوقیت تمام کلاموں پر ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی اس دنیا پر، اس کائنات پر ہے۔ اللہ مالک لم یزل اس طرح ساری کائنات سے بڑے ہیں، تمام کلاموں سے اللہ کی یہ کلام بھی سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر۔ انشاءاللہ العزیز اس کو پڑھیں گے اور تجوید کے مطابق پڑھیں گے، سنیں گے اور انشاءاللہ اس کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز سرخ روئی کا سبب بنے گا۔ تو آج کے سبق میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حرکات کے اندر ایک حرکت پیش ہے جس کو پڑھنے کے لیے، جس کو ادا کرنے کے لیے دونوں ہونٹوں کو گول کر کے اس کو ادا کرنا ضروری ہے، جیسے با پیش بو۔ اور قرآن پاک کے کل حروف 29 ہیں، ان 29 حروف میں سے ایک حرف واو ہے، صرف اس واو کو ادا کرنے کے لیے ہونٹ کو گول کیا جاتا ہے، جیسے حمزہ، واو، زبر، او یا توابا، بہت ساری مثالیں انشاءاللہ العزیز قرآن پاک میں آئیں گی۔ تو پہلا سبق آج کا یہ ہوا کہ حرکات میں پیش کے لیے اور حروف میں واو کے لیے ہونٹ کو گول کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں، مثلا خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، ان کو جب انسان ادا کرتا ہے تو اس بات کا لحاظ رکھا جائے، اس بات کا خیال رکھا جائے، پوری توجہ کے ساتھ اس کو پڑھا جائے
اس کی ادائیگی میں ہونٹ بالکل گول نہ ہوں. جس طرح قاف ادا کرتے وقت ہونٹ بالکل منہ سیدھا رہتا ہے، ہونٹ بھی سیدھے رہتے ہیں، اس کی ادائیگی میں اگر ہم ہونٹ گول کر لیں گے تو یہ قاف کے بجائے قوف ہو جائے گا، اور یہ غلطی ہے. پر حروف جتنے بھی قرآن پاک کے ہیں ان کی ادائیگی میں ہونٹ کی گولائی مناسب نہیں ہے، اس سے اس کا تلفظ خراب ہو جاتا ہے. گویا اپنے ہونٹ کو بالکل سیدھا رکھ کے خا، صاد، قاف اس طرح پڑھا جائے گا. اور اس کو درست کرنے کے لیے آسان حل اور طریقہ ہمارے اساتذہ کرام یہ فرمایا کرتے ہیں کہ شیشہ آئینہ اپنے سامنے رکھا جائے، اس کو سامنے رکھ کر اللہ کے کلام کی ان حروف کی ادائیگی کرنے کی کوشش کی جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ انسان محسوس کرتا ہے کہ کہاں پر میرا ہونٹ گول ہو رہا ہے اور کہاں پر میرا ہونٹ گول نہیں ہو رہا. تو انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ نہیں، 2-3 یوم کے اندر ہی انشاءاللہ آپ کے ہونٹ پر کنٹرول ہو جائے گا. اور گویا بہت ساری غلطیاں قرآن پاک سے، یعنی موٹے حرف کو ادا کرتے وقت جو انسان ہونٹ گول کر کے پڑھتا ہے اور یہ غلطی ہے، یہ غلطی دور ہو جائے گی. اور پیش کو ادا کرنے کے لیے بھی جب انسان توجہ سے دیکھ کر شیشے میں، آئینے میں اس کا تلفظ کرے گا تو انشاءاللہ یہ بھی پیش جب ادا ہوگا تو ہونٹ گول کر کے ادا ہوگا اور یہ صحیح ہوگا. تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ابتدائی سورہ فاتحہ سے چند آیات انشاءاللہ تلاوت ہوتی ہے. اس میں ان ساری باتوں کا لحاظ رکھ کے انسان پڑھائے، سنے اور عمل کی کوشش کرے. اللہ کے ہاں جو اللہ کے وعدے ہیں انشاءاللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں فرماتے. جو اللہ کی نعمتیں اللہ نے وعدے کیے ہیں کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو دوں گا، وہ ساری نعمتیں انشاءاللہ العزیز اللہ ہمیں دیں گے اور اللہ ہمیں دنیا آخرت میں نوازیں گے. تھوڑی سی تلاوت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین صحیح پڑھنے کی، صحیح سننے کی اور عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस तरह तिलावत करने को तिलावत के 3 तरीक़ों में से एक तरीक़ा तरतील है, यानी कुरान पाक को इसके अल्फाज को ठहर ठहर कर इत्मीनान के साथ मोतियों की तरह अलग अलग साफ सुथरा करके पढ़ा जाए। इसको तरतील कहा जाता है। और एक तदवीर इसका तरीक़ा है। तरतील में ये है जिस तरह स्टेज पर इंसान तिलावत करता है, लोगों को सुनाता है, ये तरीक़ा जो आपको सुनाया गया। दूसरा तदवीर है, ये तरीक़ा जिस तरह मगरिब, इशा और फजर की नमाज में आइम्मा इकराम मसाजिद में नमाज के अंदर फ़राइज़ के अंदर तिलावत फरमाते हैं, दूसरा तरीक़ा ये है। और तीसरा तरीक़ा रमज़ान मुबारक इंशाअल्लाह उसकी आमद है अन करीब इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो रमज़ान मुबारक में तरावी के अंदर और शबीना के अंदर पढ़ने का जो अंदाज़ होता है, उसमें कुरान पाक की तिलावत ज़रा रफ्तार से यानी तेज़ पढ़ने की आदत होती है, पढ़ा जाता है, ताकि थोड़े वक्त के अंदर कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा हो जाए।
تلاوت کا طریقہ کوئی بھی ہو، چاہے ترتیل ہو، چاہے تدویر ہو، چاہے حدر ہو، قرآن پاک کو صحیح پڑھنا، قرآن پاک کو صحیح سننا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اس کلام کو تجوید کے ساتھ اتارا ہے، اور اللہ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ یہ تجوید کے ساتھ ہی پڑھا جائے۔ طریقہ کوئی بھی ہو، مخارج کا لحاظ رکھا جائے، کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے اور کس طرح نکلتا ہے، جہاں سے نکلتا ہے وہ اس کا مخرج ہے، اور جس طرح نکلتا ہے یہ اس کی صفات ہیں۔ مثلا یہ حرف موٹا ہے، یہ حرف باریک ہے، یہ حرف سخت ہے، یہ نرم ہے، اس میں آواز اونچی ہو رہی ہے، اس میں آواز نیچی ہو رہی ہے، ان چیزوں کا لحاظ رکھنا گویا یہ صفات ہیں۔ تو حرف کا نکلنا اپنے مخرج سے، جس حرف کو جہاں سے نکالا جاتا ہے وہ اس کا مخرج ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کا ایک ایک حرف کا الگ الگ مخرج بھی انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے، اور ساتھ ساتھ کوئی موٹی موٹی صفات بھی بیان کریں گے، اور اس کے مطابق انشاءاللہ العزیز اس کی تلاوت بھی ہوگی۔ اور ایک طریقہ جو میں نے بتایا تھا تدویر، جس طرح نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، ایک بار اس انداز سے بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ فرق محسوس ہو کہ ترتیل کیا ہے اور تدویر کیا ہے۔ پہلا جو طریقہ تھا اس کا نام تھا ترتیل، اور جو طریقہ ابھی دوسرے پڑھنے لگے ہیں اس کا نام ہے تدویر، جس طرح ائمہ اکرام نماز میں پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ یہ تلاوت کرنے کا دوسرا طریقہ ہے، یہ مغرب، عشاء اور فجر کی نماز میں ائمہ اکرام اس طرح پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی اس طرح پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ سنیں گے اور اس کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین دنیا آخرت میں سرخرو فرمائیں گے اور دنیا آخرت کا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین صحیح پڑھنے کی، صحیح سمجھنے کی اور اس پر خاص طور پر عمل کرنے سے اللہ پاک سب کچھ دیتے ہیں۔ صرف پڑھنا سننا اجر و ثواب کا باعث ضرور ہے، لیکن اصل اس کے اندر عمل ہے میرے دوستو۔ انشاءاللہ اللہ عملی جمع بنانے کی توفیق دے۔ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، عمل سے ہی انسان کی عاقبت بنتی ہے، عمل سے ہی اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، عمل سے ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی اور خوش ہوتے ہیں، اور عمل ہی سارا اللہ کا نور ہے۔ انشاءاللہ العزیز مل جل کے اس پر عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق دیں سب کو۔